میں پرسوں ٹی وی کر رہا تھا, چھوٹے چھوٹے عمل کیسے کیسے پورے پورے دن پہ جاتے ہیں. ٹی وی کر کے میں گڈ مارننگ کر کے نکلنے لگا تو اس کمرے میں جہاں پر سیٹ لگا ہوا تھا اس میں ایک بابا جی تھے. وہ چائے کی پیالی انہوں نے لا کے رکھی, سکے پتلے سے بابا جی. تو کون صاحب وہ بابا جی جب ٹی وی شروع لگا انہوں نے میرا مائک ٹھیک کرنے کے لیے وہ آئے. اچھا مجھے ان کے انداز سے وہ بندہ غیر معمولی لگا یار, اتنا اس کی شائستگی, اس کا طریقہ کار ہے. وہ ٹی بوائے بابا, عمر بھی زیادہ, عمر 60 سے زیادہ, یعنی ریٹائرمنٹ والی عمر سے کہیں اوپر کا تھا. جب جانے لگا تو اس نے میرا دروازہ کھولا. مجھے بڑی شرم آئی, میں کہا یار یہ میرے والد کی عمر کا بندہ ہے. تو میں نے کہیں اس محبت سے کو جیب میں سے 2000 روپیہ نکالا اور ان کو دیا. اب مجھے نہیں پتا رہا تھوڑی دیر میں میرے ساتھ کیا ہونے لگا. انہوں نے میری طرف دیکھ کر, پتر اے تے میں ونڈتا رہنا, میں تیرے کو کیوں لاں, میں تو خود بانٹتا رہتا ہوں تو مجھے دے رہے ہو. یقین کریں مجھے ایسے لگا کسی نے گونسا مارا ہے. بھائی لوگ تو روپیہ نہیں چھوڑتے, وہ 2000 روپیہ میں دے رہا ہوں, آگے سے مجھے کہہ رہا ہے میں خود بانٹنے والا ہوں, مجھے دے رہے ہو. تو میں نے معافی مانگی, میں کہا جی غلطی ہو گئی ہے, میں تو مطلب ایسا بندہ تو صدیوں بعد مجھے ملا, تو مجھے بھی کچھ دیں. میں کہتے ہیں جی میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. میں کہا جی ایسا بندہ, یہ جملہ سنیے گا, جس میں خودداری ہے اس سے دعا ضرور لینی چاہیے. جس میں خودداری ہے اس سے دعا ضرور لینی چاہیے, کیونکہ بھائی وہ تم سے امپریس نہیں ہوا, وہ تمہارے مال سے امپریس نہیں ہوا. جس کا صرف اللہ ہے وہ بھائی اللہ اس کی سنے گا نہیں. جس کا اللہ پہ اعتماد اتنا ہے سنے گا نہیں. اب میں نے قائل کیا, میں تو بالکل ہی, میں نے کہا جی پورا پرس رکھ لیں. پھر وہ کہتا ہے یار میں سچ بتا رہا ہوں, میں تو میرے پاس آتے بانٹتا رہتا ہوں, ریٹائر ہو گیا تھا پی ٹی وی سے, اب یہاں پر آ گیا ہوں, دن گزار رہا ہوں, اپنے جتنے رہ گئے ہیں سانس پورے کر رہا ہوں. میں نے آہستہ آہستہ قائل کیا, میں کہا جی یہ لے لیں, کسی کو دے دیجیے گا. اچھا یہ ہماری ڈیل تھوڑی دیر میں ڈن ہو گئی. تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ کی گفتگو سے دعائیں لینے کے بعد میں یہ ڈیل ڈن ہو گئی. اس نے کہا جن کو میں دیتا ہوں میں ان کو دے سکتا ہوں, بھائی میں نہیں استعمال کر سکتا. تو میں شام تک اس بندے کے اس انداز کی چاشنی کو انجوائے کرتا رہا کہ یا باری تعالیٰ کیسے کیسے دنیا میں بندے ہیں. ایسے بھی ہیں جن کو دے وہ لینے کو تیار نہیں ہے, اور ایسے بھی ہیں جو گن پوائنٹ پہ چھین کے کہتے چل نکل, ہے نا جی. خدا کے بندو, آپ کا ایک ایکٹ, ایک عمل کسی کا پورا دن بنا سکتا ہے. آپ کا ایک عمل کسی کی پوری زندگی بنا سکتا ہے. آپ کا ایک عمل, اور یاد رکھیے گا نیکی خیر بندہ تب تک بھی نہیں کر سکتا جب تک اگلے کی جگہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھتا. اگر آپ کی اولاد اور بچے ہیں نا, تو جو سامنے کھڑا ہے کوئی اپلیکیشن لے کے آئے, جو پرابلم میں ہے وہ بھی اولاد والا ہے, وہ بھی تکلیف میں ہے, اس کے گھر میں بھی کوئی انتظار کر رہا ہے. یہ جب تک ایمپتھی انسان کے پاس نہ آئے, آپ جانتے ہیں ایمپتھی کہاں نہیں ہوتی, مردار کھانے والے کے پاس نہیں ہوتی, گند کھانے والے کے پاس نہیں ہوتی, گدھ کے پاس نہیں ہوتی, ایمپتھی لیس ہوتی. تو یہ اپنی ایمپتھی کو زندہ رکھنا, ایمپتھی کا ہونا, ہمدردی کا زندہ رہنا انسانیت ہے. تو میں تو اکثر پولیس سے بات کروں, اداروں سے بات کروں, میں کہتا ہوں اچھا پروفیشنل ہونا تو بڑی بات کی بات ہے. ہمیں کم از کم اس طرح کے سیشن میں ایک وعدہ اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہیے, ہمیں اچھا انسان بننا. اچھا انسان کام آتا ہے, اچھا انسان سیکریفائز کر دیتا ہے, اچھا انسان کا رب پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے, اچھا انسان کم از کم اپنے کام کے ساتھ پروفیشنلی کمیٹڈ ہوتا ہے, اچھا انسان اسے کوئی بظاہر ریوارڈ نہ بھی ملے جو کر سکتا ہے وہ کر دیتا ہے. سو کم از کم ہم اپنی زندگی میں ایتھکس کو اس لیے پیدا کر سکتے ہیں, کریکٹر کو اس لیے پیدا کر سکتے ہیں کہ اس کا ریوارڈ اللہ نے لازمی دینا ہے. اور میں ان 20-22 سالوں میں بے شمار عبرت کی کہانیاں میری آنکھوں نے دیکھی ہیں, اور بے شمار ریوارڈز والی کہانیاں بھی میں نے دیکھی. میں نے کئی ایسے ناکام بظاہر والدین دیکھے ہیں جن کے نیک نیتی کے صلے میں اللہ نے ان کی اولاد کو انتہا کی کامیابیاں دیں, انتہا کی کامیابیاں دیں. میں ایک ادارے میں پڑھاتا تھا, گورنمنٹ کا ادارہ تھا, ہمارا ایک کوآرڈینیٹر تھا بچہ. ایک دن آیا, کہتا سر یہ دعا کیجیے. میں کہا کیا ہوا؟ کہتا سر وہ کل رزلٹ آ رہا ہے. میں کہا کہتا مقابلے کے امتحان کا. تو میں نے کہا جی اللہ. اگلے دن میں گیا, میری کلاس تھی, مٹھائی کا ڈبہ لے کر بیٹھا ہوا. میں کیا ہوا؟ کہتے سر 7th پوزیشن آئی ہے. میں کہا ویری نائس, بیوروکریٹ ہے اس وقت وہ کہیں. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ تو ایک ٹی بوائے ہے کسی محکمے میں. اب میں نے اس سے باقی بہن بھائیوں کی تفصیلات پوچھی, مجھے پتا لگا وہ ٹی بوائے کی اولاد کو اللہ نے اتنی کامیابیاں دی ہیں,
آپ کی حیثیت چھوٹی سی ہے, جو آپ کی نیک نیتی ہے نا, وہ نیک نیتی اولاد کی کامیابی بن جاتی ہے. اور ایک بات بتا دوں آپ کو, اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور ہوتا ہے. دنیا میں سب سے بڑا سکون سے مرنے کا طریقہ یہ, آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد کامیاب ہو, دنیا سے آپ جا رہے ہو. اور اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان اور آپ کی سامنے عبرت اور لاشیں اپنے بچوں کی پڑی ہوں, ناکام ترین عادتوں کے ساتھ بچے پڑے ہوں اور آپ کو دنیا سے جانا پڑے. اس سے بڑی انسیکیورٹی کوئی نہیں. سو اپنے خیر, اپنی نیت, اپنے اخلاص کو قائم رکھتے ہوئے چھوٹے سے کام کو چھوٹا نہ سمجھیے. میں کہتا ہوں اگر نیکی اور بدی کے عملی طور پہ فوراً رزلٹ دکھے نا, نیک ہونے کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں بچتی. اگر آپ کی بدیوں کی شکلیں سامنے آنے لگ پڑیں کہ بعد میں کیا ہوگا, کیا بیتنے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, میں قیامت کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو یوم حساب کی بات نہیں, میں زندگی کے مقافات کی بات کر رہا ہوں. یہ مقافات اگر دکھنے لگ پڑے تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ زندگی میں آپ کو کتنی کتنی بڑی عبرتیں ملتی ہیں. یہ زندگی بذات خود بڑی کتاب ہے, یہ زندگی کا سفر کتاب ہے. آپ بڑوں کی زندگی کا ایک حصہ دیکھ کے بڑا فیسینیٹ ہوتا ہے انسان نا بڑا محدود دیکھتا ہے, لمیٹڈ دیکھتا ہے. اگر پوری کہانی اور پوری سٹوری دیکھے تو بڑی عبرتیں پڑی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے انعام کی کہانیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. کئیوں کی کسی جگہ کی قربانیاں قدرت نے کسی اور جگہ ریوارڈ کی شکل میں ریٹرن کر دی ہیں. سو اس انٹینجبل پہ, نہ دکھنے والے پہ یقین ہی ایمان ہے. اپنی نیکی کے سفر میں, خیر کے سفر میں اپنے کام سے دوسروں کی خیر ضرور جوڑیں. وہ اختیار جو اللہ نے بغیر پھولوں کے دیا ہے, ایک پھول سے دیا ہے, چاند تارے سے دیا ہے, کسی بھی طرح کا اختیار دیا ہے, اس اختیار سے کوئی نہ کوئی خیر کا کام ضرور کیجیے. اور میں ضرور کہوں گا ایسا کام ضرور کیجیے جس کا گواہ صرف اللہ ہے. میں کہتا ہوں جی ڈپارٹمنٹل ویسے ہی مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں. صرف ایمانیات ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو کریکٹر فل کرتی ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو مضبوط کرتا ہے. وہ کیا؟ جب پتہ ہے کہ میری نیکی اور میرے خیر کا ریکارڈ کسی رجسٹر میں نہیں بھی ہے تو میرے اللہ کے پاس ضرور ہے. میرے رب نے کہیں نہ کہیں وہ خیر کے ریکارڈ کو رکھ دیا. جب یہ پورا یقین ہوتا ہے تو انسان پھر پورے اعتماد کے ساتھ اس خیر کے کام کو کرتا ہے. اب وہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی دنیا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آیت پہ بعد میں آؤں گا, دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں ریوارڈ دے سکے. وہ کہہ رہا ہے اجر دینے والا, صلہ دینے والا اگر کوئی ہے اللہ خود ہے. اللہ سے بہتر ریوارڈ دینے والا کوئی نہیں. کاش کہ یہ بھی پریچنگ شروع ہو جائے کہ بھائی وہ صرف یوم حساب پہ نہیں, زندگی میں بھی شروع ہو جاتا ہے, معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. ہمیں یہاں تو قبر کے نیچے کا بتایا گیا, یا آسمان سے اوپر کا بتایا گیا. اس دنیا میں اور زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے بتایا ہی نہیں گیا. سو کہیں نہ کہیں وہ خیر آپ کی چلتے چلتے آپ ہی کی زندگی میں آ جاتی ہے. اگین اشفاق صاحب یاد ہے تو اشفاق صاحب کا ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسی موضوع پہ. ہم زمانہ طالب علمی میں یونیورسٹی میں تھے, ہمارا ایک فیلو تھا, اس کے نمبر بڑا آئیڈیل اپروچ تھی, لائک تھا, ٹاپر تھا, اینول سسٹم تھا تب انجینئرنگ کا. تو پہلے سال میں مجھے یاد ہے اس کا ٹاپ تھا, دوسرے سال میں پھر ٹاپ تھا. اب کہیں نہ کہیں انٹرنل وائوا ایک ہوتا ہے. اب اسٹوڈنٹ کسی بچے سے پوچھے کہ ایکسٹرنل وائوا ایک انٹرنل وائوا. انٹرنل وائوا جو پروفیسر خود رہتا ہے, بعض اوقات لائک بندے کی چڑ بن جاتی ہے, ایک ماتحت کی افسر سے چڑ جیسے بن جاتی ہے, وہ چڑا ہوا بندہ تنگ کرتا رہتا ہے. تو وہ ہمارا جو دوست فیلو تھا بڑی ایک آئیڈیل اپروچ والا, بڑا محنتی, بڑا ڈٹا ہوا, بڑا فوکسڈ. ہم یونیورسٹی لینگویج میں اس کو تھیٹا کہتے تھے, تھیٹا ہوتا ہے پڑاکو. تو انٹرنل وائوا میں اس کو پروفیسر نے فیل کر دیا. اب وہ نمبر تو 10 تھے لیکن 10 میں سے 2 نمبر دیے اس نے. اب پوری کلاس کے نمبر, اب سوچیں کہ قابل بندہ فیل ہو گیا اور پوری کلاس نلائکوں کی کلاس پاس تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اشفاق صاحب نے اس لڑکے کو, دوست کو بٹھا کے یہ بات کہی, پتر پنجابی چ پتر کنے نمبر آئے نے؟ انہیں کہا جی 2 نمبر. کنیا وچوں آئے نے؟ کتنے میں سے آئے؟ 10 میں سے آئے. کتنے نمبر نہیں آئے؟ اس نے کہا جی 8 نہیں آئے. 8 نمبر 8 نہیں آئے. اشفاق صاحب نے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے ایک بات کہی, اس نے کہا بیٹا وہ 8 نمبر اللہ نے زندگی میں کہیں اور لگا دیے, وہ وہاں سے ہٹ کے کہیں اور چلے گئے. اللہ کوئی محنت ضائع نہیں کرتا. اور یہ ریئلٹی ہے. مجھے زندگی میں جب کبھی وہ دوست ملا ہے تو اس نے مجھے پکار کے کہا ہے شاہ صاحب اللہ نے ایک بار نہیں 100 بار وہ 8 نمبر لٹائیں.
تو آپ کی زندگی میں کہیں کوئی ایسی کمی کمزوری زیادتی بھگتنی پڑ جاتی ہے تو یاد رکھیے گا قدرت کے نظام میں کہیں نہ کہیں وہ ریٹرن ضرور ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ پلٹ جاتی ہے. اللہ آپ سے صرف آپ کے اختیار کا حساب لیتا ہے. چڑیا سے چونچ کے اندر جتنے قطرے آتے ہیں پانی کے اتنا حساب ہے, آپ کی وردی ہے اتنا حساب ہے, پھول لگ گئے اتنا حساب ہے, عہدہ ہے اتنا حساب ہے. میرے پاس حساب ہے آج کے بولنے کا کہ میں نے کس نیت سے کس اخلاص سے بولا, مجھے اس کا جواب دینا. آپ اپنے دائرہ اختیار میں پوری نیت کے ساتھ ڈیلیور کرنا سیکھ لیں اور پورا یقین رکھیے کہ اس کا کہیں نہ کہیں ریوارڈ آپ کی زندگی اور آپ کی آنے والی نسلوں میں لازمی ریٹرن ہو جاتا ہے.